بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مہتدون صدق اللہ مولانا العظیم والصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم حاضرین، میلاد شریف کے تقریب کے موقع پر میں نے اس بارے میں گفتگو کی تھی کہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کا میلاد منانا بدعت کے زمرے میں آ کے ممنوع ہوگا یا اس کے لیے کوئی جواز کی کوئی صورت ہوگی، صرف جائز ہوگا یا اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا شرعی طور پر اس کی کچھ امپورٹنس ہے، یہ انیویٹیبل ہوگا، ضروری ہوگا، ان اوائڈیبل ہوگا، یا اس کے چھوڑنے نہ چھوڑنے سے کچھ اثر نہیں پڑے گا۔ چونکہ موسم سرما کے ایام ہوتے ہیں، دن چھوٹے ہیں، بات پوری نہیں ہو سکتی، وہ جتنا سارا آپ نے ریکارڈ کیا ہے اس کو آپ 4 10 20 مرتبہ سنیں تاکہ لفظ بلفظ وہ آپ کے دماغ میں بیٹھ جائے۔ کوئی بات جو سمجھ نہیں آئی وہ ایک مرتبہ پھر مجھ سے پوچھ لیں، میں اس کو اچھی طرح سے آپ کے دل دماغ میں بٹھا دوں کہ نہ صرف آپ خود سمجھیں اور نہ صرف خود عمل کریں بلکہ اپنے ابنائے جنس کو بھی، اپنے نوعیت کے لوگوں کو بھی آپ اچھی طرح سے وہ سمجھا سکیں تاکہ عمل کرنے والے کو اطمینان ہو جو میں کر رہا ہوں یہ غلط نہیں ہے۔ میلاد شریف سے منع کرنے والوں کا ایک پہلا اعتراض جو اس دفعہ اخبارات میں آیا ہے وہ میں نے آپ کو بتلایا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا سرکار کی ولادت کا دن بھی وہی ہے، وفات کا دن بھی وہی ہے، تو تم ولادت کی خوشی مناتے ہو لیکن وفات کا غم کیوں نہیں مناتے ہو؟ انہوں نے اس میں ریفرنس کوٹ کیا تھا کہ جناب سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا آپ بہت آزردہ خاطر ہوئیں اور آپ کو بہت پریشانی ہوئی، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے وفات والا دن ایک نقطہ نگاہ سے غم کو بھی واجب تھا، جیسا جناب سیدہ روئی۔ اگر وہ رونا سرکار کی بارگاہ میں اپریشیبل ہوتا، اچھا سمجھا جاتا، قابل تقلید سمجھا جاتا تو سرکار اس سے منع نہ فرماتے۔ سرکار کا منع فرمانا تمہارے منہ پہ زناٹے کی چپت ہے کہ تم سمجھو جس کام سے سرکار نے خود منع فرمایا ہے اس کام کو تم سنت سمجھ کے اپنانا چاہتے ہو، یہ پہلی بات ہے۔ اسی وقت سرکار نے پاس بلا کے کہا پریشان کیوں ہوتی ہو؟ میرے دنیا سے جانے کے بعد سب سے پہلے جس کی موت واقع ہوگی وہ تم ہو۔ اس وقت جناب سیدہ ہنس دیے، اس وقت موت کا آئیڈیا نکل تو نہیں گیا تھا نا، موت کا آئیڈیا تو اس وقت موجود تھا۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ میں مروں گا، نہیں فرمایا میرے مرنے کے فوراً بعد جو سب سے پہلے دنیا سے رخصت ہوگا اور میرے ساتھ ملے گا وہ تم ہو۔ اس سے پتہ چلا کہ سرکار اپنی وفات کی وجہ سے کسی کو غم کی حالت میں دیکھنا نہیں چاہتے، تو جس کو سرکار نے پسند نہیں کیا وہ تمہارے نزدیک سنت ہے۔ پہلا مسئلہ تو یہاں ختم ہوا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تم جس کو سنت کے طور پر منوانا چاہتے ہو، سرکار نے کسی بھی میت کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنے کو منع فرمایا، تو تم 1 سال کے بعد اور آج 1400 برس کے بعد وہ کام کرنا چاہتے ہو جس کو سرکار نے 3 دن کے لیے بھی کچھ حدود کے ساتھ پابند کیا کہ 3 دن سے تجاوز نہ کرے۔ صرف ایک بیوہ عورت ہے جو 4 مہینے اور 10 دن سوگ بنائے گی، اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ جس وقت وہ عدت کے اندر ہے یہ تسلی کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ پریگننٹ تو نہیں ہے۔ ممکن ہے ایک عورت کسی سے شادی کرنے کی دلچسپی میں جو اس کے پیٹ میں بچہ ہے اس کو چھپا لے، اس کا ذکر نہ کرے، تو وہ دنوں کے حساب سے چھپایا جا سکتا ہے، مہینوں کے حساب سے نہیں چھپایا جا سکتا۔ عدت کی فلسفی سمجھی ہے؟ جب وہ نکاح ٹوٹ گیا ہے عدت کیوں رکھی ہے؟ کہا عدت اس لیے رکھی ہے کہ اب وہ بندہ جو مر گیا ہے وہ اپنی عزت کی حفاظت کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، وہ مر گیا ہے،
اس کی غیرت کی حفاظت مدینے والی سرکار کریں گے کا 4 مہینے اور 10 دن اس عرصے میں تمہیں کوئی کام ایسا نہیں کرنا جس سے نئے نکاح کی آرزو پر ثابت ہو یا تمہاری تمنا ثابت ہو یا کم از کم تم اس کو پسند کرو. اس عرصے میں نہ وسمہ لگا سکتی ہو، نہ مہندی لگا سکتی ہو، نہ سرما لگا سکتی ہو، نہ خوشبو لگا سکتی ہو. کیوں بھائی؟ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ اٹریکٹ کرتی ہیں. ان کو ہمارے مذہبی پیشواؤں کی زبان میں کہتے ہیں دوائی شہوت، جو جنسی خواہشات کی طرف مائل کرنے والی چیزیں. دوائی شہوت، دوائی دائیا کی جمع ہے. یہ لفظ علمی قسم کا یہ فقہ میں استعمال ہوتا ہے. اگر کوئی مقرر یا کوئی عالم اپنی تقریر کے دوران یہ لفظ استعمال کرے تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ پڑھا ہوا بندہ ہے. یہ خواہشات کے جو تقاضے ہیں ان کی طرف یہ بات اشارہ کرتی ہے. اس لیے ہمارے فقہ نے لکھا ہے کہ متعلقہ عورت جو ہے اس کا لاجنگ، بورڈنگ، خوراک، پوشاک، وہ 3 منصب تک خاوند اس کا بندوبست کرے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ منصب اس کو جب آئیں گے جب اس کے پیٹ میں بچہ نہیں ہوگا. اور مرد کی ڈیوٹی اس لیے لگائی ہے کہ اگرچہ اب یہ تمہارے نکاح سے فارغ ہو گئی ہے لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس کی بے عزتی کے حامی نہیں ہیں. تم اس مدت میں 3 مرتبہ کہ منصب تک رہائش کا بندوبست، اگر کرائے کا مکان ہے تو کرایہ دینا پڑے گا، اور اگر تمہارا اپنا مکان ہے تو تم اس سے وصول کچھ نہیں کر سکتے ہو، اور رہے گی بھی مکان کے اندر. اور دوائی شہوت کی کوئی بات وہ نہیں کر سکتی جس سے یہ ثابت ہو. اس لیے کہ وہ اگر مرد طلاق بھی دے دیتا ہے تو اس کے دل دماغ میں غیرت کی ایک چسک باقی رہ جاتی ہے. وہ کسی غیر مرد کو آتا جاتا دیکھے یا اس کے ساتھ لگاؤ کسی طرح سے محسوس کرے تو ممکن ہے مرد کوئی حادثہ کر ڈالے. اس لیے کہا کہ تم اپنی غیرت کی حفاظت کرنا چاہتے ہو جب تک عدت میں ہے، من وجہ تمہاری نکاح میں ہے. اسی لیے اگر تم اس کی بہن سے شادی کرنا چاہو، جب تک وہ 3 منصب سے فارغ نہ ہو جائے، تیسرے منصب سے فارغ نہ ہو جائے، اس وقت تک نہیں نکاح کر سکتے ہو. اس لیے کہ اگرچہ فلی طور پر وہ تمہارے نکاح میں نہیں ہے لیکن من وجہ بعض وجوہات کے اعتبار سے وہ تمہارے نکاح میں ہے. لیکن بیوہ عورت کے متعلق کہا کہ سنگار کیے بغیر وہ کسی مجبوری رزق روزی کی تلاش میں، کیونکہ بیوہ عورت کا جو لاجنگ بورڈنگ ہے وہ مرحوم کے وارثوں پر یا اس کی جائیداد پر نہیں ہے. اس کو اپنے کھانے پینے، رہنے سہنے کی سہولتیں خود مہیا کرنی پڑیں گی. اس کو صرف وراثت میں حصہ ملے گا اور وہ کل جائیداد کا اس کو 4تھائی حصہ ملے گا. اگر بے اولاد خاوند تھا، اگر اولاد والا تھا تو اس کو 8واں حصہ ملے گا. تو ممکن ہے وہ اس کی ضروریات کے لیے کافی نہ ہو، اس لیے وقتاً فوقتاً اپنی غیرت کی قربانی دیے بغیر اگر وہ وقتاً فوقتاً نکلے تو اس کو اتنے نکلنے کی اجازت ہے. لیکن پتہ چل گیا نا کہ نکل کیوں سکتی ہے؟ کہ سیر و تفریح کے لیے، شاپنگ کے لیے، کہیں لوگوں کے ساتھ نیوتے کے لیے، جس کو پانجی جانجی کہتے ہو، اس کے لیے نہیں جا سکتی. اپنے رزق روزی کی مجبوری کے لیے باہر نکل سکتی ہے. اس میں اس کی شاپنگ بھی شامل ہے کہ اور کو اس کا وارث نہیں ہے تو اپنے لیے خرید بھی لے، لیکن سیر و تفریح کی غرض سے کپڑے اچھے پہن کے، حتیٰ کہ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے ریشمی کپڑا نہیں پہن سکتی. اب پتہ چلا سوگ کس کے لیے ہے؟ سوگ بیوی کے لیے ہے اور امتی کے لیے سوگ ہے ہی نہیں. اس کی وجہ کہ طبقات ابن سعد نے نبی کریم علیہ السلام کے وفات کا منظر پیش کیا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات کی تیاری ہو گئی قبر شریف کے لیے، سرکار کو سپرد جنت کیا جانے والا ہے. بندے آ گئے جنازہ پڑھنے کے لیے، صفیں آراستہ ہو گئیں. اب صفیں باندھنے کا کوئی سسٹم یا نہیں نکالا گیا، اسی طرح صفیں باندھتے جس طرح کے امام کے پیچھے باندھتے ہیں. لیکن امام کون ہوگا؟ جناب علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا امام کہاں ہو سکتا ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا. امامت کے لیے علم پہلی شرط ہے. وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. جو طالوت کو وقت کا خلیفہ بنایا جانے لگا تو اس کے پاس علم بھی ہے، صحت بھی ہے. ان دونوں کوالٹیز میں جو قرآن نے معیار امامت کے طور پر پیش کی، علی کے برابر کا کون آدمی ہے؟ ان سے توقع کرنے لگے کہ آپ جنازہ پڑھائیں تو نبی کریم علیہ السلام کے اس نائب نے یہ کہا، مولا مرتضیٰ نے، نبیکم امامکم حی و میتا. نبی تمہارا امام ہے، خواہ وہ ظاہری زندگی میں موجود ہو یا باطنی زندگی کی طرف ٹرانسفر ہو گیا ہو، دونوں صورتوں میں تمہارا امام ہے، نہیں ہے اور کوئی، نبی تمہارا امام ہے. تو اب ان حالات میں یہ بات بہت اچھی طرح سے واضح ہو جائے گی کہ جو نبی کا مقام ہے مرنے کے بعد بھی سوگ والا ہے یا امامت والا ہے.
نبی اگر زندہ ہے تو بھی امام ہے، دنیا سے چلا گیا تو بھی امام ہے۔ لیکن سائل سوال کرتا ہے زندگی کے ثبوت سے اگر اس بات کی نفی ہوتی ہے کہ اس کا کوئی جنازہ پڑھائے تو پھر بتاؤ شہید کا جنازہ پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو؟ ہم پڑھتے ہیں، امام شافعی کہتے ہیں نہیں پڑھتے۔ یہ مزے کی بات، مذاہب اربعہ کے تقابلی مطالعے میں یہ یادگاری بات ہے۔ ائمہ اربعہ میں سے ایک جو ہے وہ کہتا ہے کہ اس کا جنازہ نہیں پڑھیں گے، کا جنازہ مردے کا پڑھا جاتا ہے، یہ زندہ ہے اس لیے ہم اس کا جنازہ نہیں پڑھتے۔ اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا کہ وہ ان کا طبقہ جو ہے وہ نہیں پڑھتا، تو آپ ہے، دونوں میں عمر اور پیر کا بہت فرق ہے۔ امام شافعی امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کے شاگرد ہیں، 2-3 سٹیپ نیچے ان کے شاگرد۔ یہ حنفیوں سے سوال ہوا کہ بتاؤ جناب امام شافعی جنازہ نہیں پڑھتے، یہ کہہ کے کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کے جنازے کا کوئی امام نہیں تھا، ان کی موجودگی تسلیم ہوئی، تو جن کی زندگی اور موجودگی تسلیم ہوئی ان کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ امام ابو حنیفہ نے کہا کہ یہ بات مجھے بتلاؤ، علی مرتضیٰ نے کیا فتویٰ دیا کہ نبی تمہارا امام ہے، جنازے کی جسٹیفیکیشن پیش کی، وہ جنازہ تو پڑھا گیا ہے اور 3 دن تک پڑھا جاتا رہا ہے، زندگی جنازے کو مانے نہیں ہے، مگر شہید کے مقابلے میں نبی کی زندگی کا زمین و آسمان کا فرق ہے۔ علامہ کوروی نے بیضاوی کی شرح لکھی ہے، اس نے بڑا خوبصورت اس پر بحث چھیڑی ہے، کہا نبی کی زندگی میں اور شہید کی زندگی میں اصولی اور بنیادی فرق کتنے ہیں؟ بات اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ نبی بھی زندہ ہے، شہید بھی زندہ ہے، تو دونوں کی زندگی میں فرق کیا تسلیم کرتے ہو؟ فرق یوں تسلیم کرتے ہیں، شہید کی بیوی بیوہ ہو کے عدت گزار کے نکاح ثانی کر سکتی ہے، نبی کی بیوی النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں بیوہ ہو کے نکاح ثانی نہیں کر سکتی۔ یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ شہید جو ہے وہ بھی زندہ ہے، مگر وہ حقیقتاً زندہ ہے، حکمن زندہ نہیں ہے۔ نبی حقیقتاً بھی زندہ ہے، حکمن بھی زندہ ہے، یہ فرق ہے۔ اور فرق یہ ہے کہ جس وقت شہید مرتا ہے اس کا فوتی نامہ چل جاتا ہے تو اس کی جائیداد کے شیئر کیے جاتے ہیں، ہر مستحق کو اپنے اپنے استحقاق کے مطابق اس مرحوم شہید کی جائیداد حصے کے طور پر دی جاتی ہے۔ مگر نبی جو ہے وہ باغ فدق کا جھگڑا اسی سے طے ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ کافی نامی گرامی آدمی تھے مذہب شیعہ کے، نام نہیں لیتا کہ بعض لوگ اس سے دکھیا ہوتے ہیں، لیکن میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ صحابہ کرام کی شان میں کوئی گستاخی کا کلمہ کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اس کو بے ایمان سمجھتے ہیں جو صحابہ کو برا کہے، ہمارا مذہب یہ نہیں ہے، کسی نے اپنے جذبہ میں آ کے کہا ہوگا تو اس کی بد نصیبی ہے، ہم اس کو ناجائز اور حرام سمجھتے ہیں۔ ان سے بات ہوئی باغ فدق پر، کراچی تک ہم چلے گئے، گجران والے سے بیٹھے، اس پر بحث شروع ہو گئی، لمبی چوڑی بحث ہو گئی۔ میں نے کہا یہ مجھے بتاؤ کہ جس وقت کوئی آدمی مرتا ہے اس کی وراثت کی تقسیم کے بارے میں بنیادی طور پر پہلا کام کیا ہوتا ہے؟ جب یہ بات میں نے پوچھی تو پتہ چلا کہ ان کے چہرے سے پتہ چلا یہ سوال کسی نے اس سے پہلے نہیں کیا۔ ان کا جائیداد تقسیم ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا سب سے پہلا جو کام ہوتا ہے، اگر آج کوئی آپ کا شیعہ ہی مر جائے، آپ اس کی ڈویژن آف لینڈ کے بارے میں اس کی اولاد آ کے دعویٰ کرے کہ ہماری جائیداد تقسیم کر کے دو، تو عدالت اس کو کیا کہے گی؟ جب سخت حیران ہوئے، گھبراہٹ کے پسینے آنے لگے، میں نے کہا اگر میدان مناظرہ میں آپ سے یہ سوال ہوتا آپ کا جواب تو فی الحال تو کوئی نہیں ہے، میں بتاتا ہوں۔ سب سے پہلے عدالت یہ کہے گی کہ اس کا فوتی نامہ لاؤ، اس کی موت کا سرٹیفکیٹ، ڈیتھ سرٹیفکیٹ لاؤ۔ تو میں تم سے پوچھتا ہوں سرکار کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ کہاں سے لاؤ گے؟ محکمہ مال، یہ تو حضرت علی مرتضیٰ کے ماتحت رہا ہے، سب سے بڑے قانون وراثت کے جاننے والے علی مرتضیٰ، تو انہوں نے کہا نبیوں کو اماموں کو حی و میتا، وہ دونوں صورتوں میں تمہارا امام ہے، دنیا میں رہے یا چلا جائے۔ تو امام کسی مرے ہوئے کو امام کہتے ہیں؟ اس سے تمہارا وہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ کینسل ہو گیا۔ جب ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہی پیش نہیں کر سکتے ہو تو ڈویژن آف لینڈ کس سے کر سکتے ہو؟ بحث تو کافی لمبی چوڑی ہوئی، 7-8 گھنٹے کا یا اس سے بھی زیادہ کا اکٹھا سفر تھا، جان ہی ان کی نہ چھوٹے۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ شہید کی زندگی میں اور نبی کی زندگی میں بنیادی فرق یہ ہے کہ شہید کی جائیداد تقسیم ہوتی ہے، نبی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہی نہیں بنتا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تو پہلی زندگی کے مقابلے میں پچھلی زندگی زیادہ قیمتی ہے، زیادہ اعلیٰ ہے۔ اگر پہلی زندگی کے معاملات میں قوت زیادہ ہو اور پچھلی زندگی کے معاملات میں قوت کم ہو تو پھر یہ آج تو صادق نہیں آئے گی۔ نبی کریم علیہ السلام ظاہری زندگی میں مدینہ طیبہ تشریف فرما تھے،
تو اس کی اور حیثیت تھی، آج اس سے زیادہ بہتر حیثیت ہے، کیونکہ اس وقت دنیاوی کام بھی، بیوی بچوں کا خیال بھی، خاندانی تعلقات بھی، ذمہ داریاں بھی، اور لاجنگ بورڈنگ اپنے ازواج مطہرات کا، اور خوراک پوشاک اور اولاد کا، یہ سب دھیان کرنا پڑتے تھے۔ اب سرکار تمام ذمہ داریوں سے فارغ ہے، صرف اپنی امت کی نگہداشت، ان کے لیے دعائیں اور ان کی مصائب و مشکلات کے حل کا مسئلہ، یہ صرف یہی ہے۔ اس اعتبار سے اس پہلی زندگی کے مقابلے میں یہ زندگی افضل ہے۔ اب اس کے بعد شہید کی زندگی میں اور نبی کی زندگی میں کیا فرق ہے؟ جو لوگ شہید کے جنازے کے حامی ہیں، وہ شہید کے جنازے میں امام کی موجودگی کو ضروری قرار دیتے ہیں، اور واقعی ضروری ہے۔ شہید زندہ ہے پر اس کا جنازہ پڑھا گیا ہے، امام کوئی کھڑا ہے۔ کیوں امام کھڑا ہے؟ کہ وہ شہید جو ہے حقیقتاً زندہ مگر حکماً مردہ ہے، اس لیے وہاں جنازے میں امام کھڑا ہے۔ مگر سرکار دو عالم علیہ السلام کا جنازہ پڑھا جانے لگا تو مولا مرتضیٰ نے فتویٰ دیا، وہ جس طرح پہلے امام تھے اسی طرح اب امام ہے۔ یہ بنیادی فرق ٹھہرا۔ اور اس کے بعد کی بات کہ وہ نبی زندہ ہے، نبی کے ایک غلام کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ شاہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ امام ربانی مجدد الرسانی شیخ احمد سرندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پیشوا اور مرشد تھے۔ ان سے کسی ایک آدمی نے آ کے پوچھا، بتائیے بندہ نواز، فنا کس کو کہتے ہیں، بقا کس کو کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جس دن میں مر جاؤں گا نا، میرا جنازہ پڑھانے والا امام ہوگا نا، اس کے قریب کھڑے ہو کے نماز پڑھ لینا، اور جب وہ سلام پھیرے اس سے پوچھنا کہ فنا کس کو کہتے ہیں، بقا کس کو کہتے ہیں، وہ بتائے گا، وہ عقیدہ رکھ لیا۔ باقی مرید تو کہتے یا اللہ میرے پیر کی زندگی لمبی ہو، لیکن وہ کہے یہ کرے جلدی ان کا ٹھکانے لگا پروردگار ان کو، تاکہ میرا مسئلہ حل ہو۔ اب جب ان کا جنازہ ہو گیا تو وہ آدمی بڑے احتیاط کے ساتھ جا کے پاس کھڑا ہو گیا۔ جب انہوں نے سلام پھیرا، وہ آگے بڑھ کے پوچھتا ہے، بندہ نواز بتائیے فنا کس کو کہتے ہیں، بقا کس کو کہتے ہیں؟ آپ کے منہ پر چادر تھی، آپ نے اس کو پیچھے کیا، دیکھا کہ خود شاہ باقی باللہ ہے۔ آپ نے ڈیڈ باڈی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا وہ فنا ہے، یہ بقا ہے۔ تو یہ تو ان کے غلاموں کا حال ہے، ان کے اپنے حال کا کیا کہنا۔ یہ بنیادی وجوہ ہیں جن کے پیش نظر نبی کی زندگی کو اس سے اعلیٰ سمجھا جاتا ہے۔ اب جن کا یہ کلیم ہے کہ تم اس دن غم کیوں نہیں مناتے ہو، اس کا مطلب یہ وہ مذہباً ہمیں شیعہ بنانا چاہتے ہیں کہ کئی سالوں کے بعد، کئی صدیوں کے بعد ماتم کرنا، سوگ منانا حضور کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ پھر اہل حدیث کہلانا چھوڑو، اس سالانہ ماتمی جلوس میں شریک ہوا کرو تاکہ تمہاری نزدیک جو سنت ہے وہ پوری ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام کی ہستی ہے، وہ پہلے سے آج زیادہ اچھی طرح سے زندہ ہیں، اس لیے ان کا ماتم منانے کی حاجت نہیں ہے۔ اور پھر یہ بھی دیکھنا ہے کہ جس وقت وہ کہتے ہیں خوشی کیوں مناتے ہو، ہم کہتے ہیں خوشی کے حالات بتاتے ہیں کہ خوشی منانی چاہیے، قرآن سے اس کا ثبوت۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا۔ لیکن منا یمنو عربی زبان میں ایسے احسان کو کہتے ہیں جو اوپر سے اترے، اسی لیے منو سلوا میں من کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ اوپر سے آیا ہے۔ تو یہ تو ہے، اس کو کہیں گے مائنر پریمس۔ اللہ تعالیٰ کے نے بہت احسان سرکار کا آنا قانون خدا بندی میں بہت بڑا انعام تو ہے نا۔ قرآن کہتا ہے اما بنعمت ربک فحدث، وہ صغرا ہے یہ کبرا ہے۔ جو خام مال اکٹھا کیا جائے کسی نتیجے کے لیے تو وہ صغرا کہلاتا ہے، جب اس پر نتیجہ نکالا جائے تو وہ کبرا کہلاتا ہے۔ اس کے لیے صغرا یہ ہے کہ حضور کی تشریف آوری اللہ کی نعمت ہے، اور جو اللہ کی نعمت ہے اس کا اچھی طرح سے پرچار کرو۔ خوشی کے ثبوت میں ایک بات تو یہ یادگاری ہے کہ صاحب محب الدنیا امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلی بات لکھی ہے کہ قریشیوں کے جو گدے ہیں، اونٹ ہیں، بیل ہیں اور بکریاں ہیں، ان جانوروں کو دیکھا گیا کہ ایک دوسرے کے گردن میں گردن ڈال کے مبارکباد کہہ رہے ہیں کہ آگے جتنے نبی آئے انہوں نے انسانی حقوق کو تحفظ فراہم کیا، انہوں نے انسانی زندگی میں توازن پیدا کیا، لیکن جانوروں کے حقوق دلانے کے لیے کوئی نبی نہیں آیا۔ آج وہ آ گیا ہے جو جانوروں کے حقوق بھی دلائے گا۔ دارمی شریف جلد اول صفحہ 111 پر حدیث ہے، سرکار مدینہ طیبہ میں ایک کھیت پر سے گزرے جا رہے ہیں تو ایک اونٹ دوڑتا ہوا آیا، جبکہ مالک اس کو کسی کام پر لگایا ہوا تھا۔ سرکار کے قدموں پہ اپنا منہ رکھ کے تو بڑبڑایا۔ سرکار نے فرمایا کہ
جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ انسانوں کے ساتھ جبر کو مت استعمال کرو، جانوروں کے ساتھ بھی جبر استعمال کرنے کا حق نہیں رکھتے ہو، یہ ظلم ہے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ اونٹ مجھ سے ذکر کرتا ہے، میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، چارہ اتنا نہیں ڈالتا، پیٹ میرا نہیں بھرتا، تو تم اس کے چارے کا بھی لحاظ رکھا کرو، کام جو مناسب ہے نارمل ریٹ میں، جو اوسطن کام لیا جاتا ہے اتنا کام لو، اوسطن جو چارہ ڈالا جاتا ہے اس کو اوسطن اتنا چارہ ڈالو۔ اس نے ثابت کر دیا کہ یہ جتنے بھی جانور تھے قریشیوں کے، ان کے گدھے بھی بول اٹھے، تو مبارکباد کہنا یہ غم کا موقع پر تو نہیں ہوتا نا، خوشی کے موقع پر۔ تو جانوروں کو یہ پتہ چل گیا اللہ کی یہ ایسی نعمت ہے جو آسمان سے آئی ہے اور ہم پر اس کا شکریہ واجب ہے۔ اور کہتے ہو خوشی کیوں مناتے ہو؟ یار یہ آپ نے ڈیکوریشن جو کی ہوئی ہے یہ خوشی کی علامت ہے نا۔ اب ہم دیکھیں گے اس کا کوئی ثبوت خدا کی کائنات میں بھی ہے۔ اس تاریخ جنت کی نئی آئینہ بندیاں کی گئی، نئے سلیقے سے اس کو سجایا گیا، ہر آئٹم کو اچھی طریقے سے صحت و عافیت کے ساتھ اپنی جگہ پر لگا دیا گیا۔ حورو اپنے کپڑے اگلے بدلو، حالانکہ کپڑا میلا ہی جنت میں نہیں ہوتا، پسینہ ہی نہیں آتا، کوئی کسی طرح کا تعفن پیدا ہی نہیں ہوتا، ان کو کپڑے بدلنے کا کیا مطلب؟ کہ اس ضرورت کے تحت نہیں، خوشی کو پورا کرنے کے لیے۔ کوئی کائنات کا ایسا انقلابی دن دکھاؤ جس میں تحت السرا سے لے کر کے اور یہ سریا کے پرے تک ایک ہی رفتار سے خوشی منائی گئی ہو، یہ وہ پہلا دن ہے کائنات کا۔ ڈیکوریشن ہوئی یا نہ ہوئی؟ جناب سیدہ فرماتی ہیں میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہوں، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ جھنڈے لائے گئے 3، ایک مشرق میں لگایا گیا، ایک مغرب میں لگایا گیا، ایک کعبہ شریف پر لگایا گیا۔ کہ جس وقت کوئی سب سے بڑا افسر کسی جگہ رہتا ہو اس کے مکان پر جھنڈا اس کے امتیاز کی نشانی ہوتی ہے، یعنی اس وقت جو کعبہ شریف پر وہ کیپٹل ہے میری سرکار کا، اس میں لگاتے تاکہ پتہ چلے اس جگہ جو نبی آیا ہے، جو رسول آیا یہ مرکزی رسول ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سرحدوں پر لگاتے ہیں جھنڈے جس میں پرسکرائبڈ ایریا کی نشاندہی ہوتی ہے، یعنی یہ وہ مجوزہ علاقہ ہے اسٹیٹ کا جس کے اندر اسٹیٹ آباد ہے، تو وہ نشاندہی ہوگی اس کے سرحدی علاقوں کی نشاندہی کے لیے۔ بعض نے 5 جھنڈوں کا ذکر کیا ہے، کہ بیت المقدس پر بھی جھنڈا لگا اور عرش الہی پر بھی لگا۔ بعض نے اس سے بھی زیادہ جھنڈوں کا ذکر کیا، کہ بیت المعمور پر بھی لگا۔ تو انہوں نے تو 3 کا ذکر کیا، کہ 3 کا ذکر کیا لیکن اس کے سوا کی نفی تو نہیں کی نا، تو نفی کرتے تو پھر 3 پر بند ہوتے۔ پر یہ جو تم جھنڈیوں پر اعتراض کرتے ہو، ڈیکوریشن پر کرتے ہو، بتاؤ پوری کائنات کی اگر ڈیکوریشن ہوئی، اس پر تمام عالم اسلام متفق ہے کہ سرکار کی ولادت والے دن آنن فآنن کل روئے زمین پر ایک وقت میں بہار آئی۔ یہ ڈیکوریشن ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خوشی کی بات ہے کہ نہیں ہے؟ اب اس کے بعد ہم یہ غور کریں گے، جس عذر کو تم عذر قرار دے کر اس کو منع کرتے ہو وہ حضرت سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی حدیث ہے۔ قالت عائشہ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقدس فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کسی ایسی چیز کا اضافہ کرے جس کے خد و خال اسلام سے نہیں ملتے، جو اسلام کی برادری کی چیز نہیں ہے، تو اس کو رد کیا جائے گا۔ یعنی جس کے کرنے سے اسلام کی کوئی چیز مٹے، میلاد شریف کے کرنے سے اسلام کی کون سی چیز مٹتی ہے؟ یہ مقید ہے، یہ مطلق نہیں ہے۔ یعنی جس وقت کسی بدعت کا نام لوگے تو اس بدعت کے لیے یہ کہہ دیں ما لیسا منہ، وہ بدعت جو اسلام کی برادری میں سے نہیں ہے۔ المطلق یجری علی اطلاقہ والمقید یجری علی تقییدہ، یہ ہمارے اسلامک لا کی جورسپروڈینشل ٹرمینالوجی ہے۔ جس چیز کو ریسٹرکٹڈ کیا جائے وہ ریسٹرکشن اس کے ساتھ ہمیشہ رہے گی، اور جس کو ایبسولوٹلی کر دیا جائے اس کی ایبسولوشن ہمیشہ قائم رہے گی۔ کوئی پابندی نہ لگائی گئی ہو تو وہ ہمیشہ آزاد رہے گی۔ لیکن کیا قاعدہ ہے؟ جورسپروڈینس کی ایک اور اصطلاح ہے، وہ کیا؟ اگر ایک حکم عام ہو اس میں سے کچھ کو خاص کر لیا جائے شرعی دلائل کے ذریعے سے تو وہ ایگزیمپٹڈ سمجھا جائے گا، لیکن اس میں احتمال تخصیص باقی سارے کاموں میں پایا جائے گا۔ جس نے یہ کہا کہ بدعت جو اس برادری میں سے اسلام کی برادری میں سے نہیں ہے وہ منع ہے، تو پھر اس میں جیسا کہ میں نے میلاد شریف والے دن کہا تھا کہ قرآن کو جمع کرنے کا کام حضرت ابوبکر صدیق نے کیا ہے، عمر فاروق نے کیا ہے، ملا علی قاری جن کا سن وفات 1014 ہے اور وہ ہرات کے رہنے والے ہیں، ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد ہیں، انہوں نے مرکات شرح مشکات
اس باب کا نام ہے باب الاعتصام بالکتاب والسنہ، یعنی قرآن اور حدیث کے ساتھ پنجہ مار کے زندگی گزارنے، اس سے وابستہ رہنا، اس سے اٹیچ رہنا، اپنی گرپ قرآن اور حدیث کے ہلکے سے ڈھیلی نہیں کرنی۔ اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ ان دو خلافتوں نے مل کر پہلی بدعت کی ہے۔ حضور کے زمانے میں تو قرآن مجید کو جمع نہیں کیا گیا نا، اور بدعت کی تعریف امام نووی نے تہذیب الاسماء واللغات جلد اول صفحہ 22 اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ بدعت کی تعریف یہ ہے احداث ما لم یکن فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چیز ایجاد کرنا جو حضور کے ظاہری زندگی کے زمانے میں نہیں تھی، وہ بدعت ہے۔ تو پھر اس کے بعد حضرت بخاری شریف کے اندر ہے کہ حضرت عمر فاروق نے جب یہ تجویز پیش کی کہ قرآن مجید جمع کرنا چاہیے، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کیف افعل ما لم یفعلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں وہ کام کس طرح کروں جو سرکار نے نہیں کیا۔ بسم اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں وہ کام کس طرح کروں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ تو ادھر تو سامنے آ گیا ان کا یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، حضور کے زمانے میں یہ کام نہیں ہوا، یہ بدعت ہے۔ وہ بار بار یہ دہراتے رہے اور وہ پوچھتے ثبوت اس کا کیا کہا؟ واللہ فی خیر، خدا کی قسم اس میں اچھائی ہے۔ یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ یہ اسلام، یہ نئی بدعت جو ہے اسلام کی برادری میں سے ہے یا نہیں ہے، یہ فیصلہ کرنے کے لیے کون سا کرائیٹیرین ہے؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود جو امت مسلمہ کا چوٹی کا فقیہ ہے، ہم اسی سلسلے تعلیمات کے شاگرد ہیں، امام ابو حنیفہ اسی سلسلے کے شاگرد تھے، یہ 3 واسطوں کے ساتھ امام ابو حنیفہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے شاگرد بنتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ائمہ اربعہ نے یہ طے کیا ہے کہ اور کوئی بات کرے تو اس کی حیثیت اور ہے، قانون کی بات کرے تو جس سے ابو حنیفہ نے قانون کو سمجھا ہے یا کوڈیفائی کیا ہے کوئی دوسرا نہیں کر سکا۔ اس کا مطلب قانونی بالادستی کا جو شعور ہے حضرت امام ابو حنیفہ کا، وہ میچ لیس ہے، اس کا کوئی جواب نہیں، اس کے ساتھ مقابلہ کسی کا نہیں ہونے ہو سکتا۔ تو واللہ فی خیر جب حضرت ابو بکر صدیق نے کہا تو کچھ عرصے کے بعد پھر وہ ایگری ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کے حدیث پیش کرنے لگا تھا، وہ کیا تھا؟ ما رآہ المؤمنون حسنا وہو عند اللہ حسن، جس چیز کو مومن اچھا سمجھیں وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی اچھی ہے۔ اب بتاؤ اس بدعت کو جسٹیفائی کس نے کیا؟ یہ حدیث جو ہے ما رآہ المؤمنون حسنا وہو عند اللہ حسن، اس وقت 1,24,000 سے کم بھی صحابہ تھے، وہ مومنین تھے کہ نہیں تھے؟ انہوں نے اگر اس کو اچھا نہ سمجھا ہوتا تو وہ کہیں اس کو توڑو پھوڑو، جتنے آیتیں اسی طرح بکھری ہوئی تھیں اسی طرح اس کو بکھیر دو۔ جو ترتیب آیات ہے یہ سرکار کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ امام جلال الدین سیوطی جن کا سن وفات 911 ہے، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے ترتیب سور، صورتوں کی ترتیب کا، آیتوں کی ترتیب جو ہے یہ سرکار نے خود دی ہے، لیکن صورتوں کی ترتیب یہ بھی بدعت ہے۔ کس طرح؟ سرکار نے خود تو نہیں دی، یہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق یا جو انہوں نے کمیٹی بنائی ہوئی تھی انہوں نے دی ہے۔ پھر ما رآہ المؤمنون حسنا فہو عند اللہ حسن، قواعد بھی ساتھ ساتھ یاد رکھیں، بات مضبوط ہو جائے۔ ایمانداری سے بتاؤ بات اچھی طرح سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ دل دماغ مطمئن ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ اللہ کا خوف بھی ایک ایسی چیز ہے جو آدمی کو لگام دے سکتا ہے۔ جو لوگ اللہ کا خوف نہیں رکھتے، جماعتی دھڑوں کو پالتے ہیں، فلاں نے ہمارے بزرگ نے یوں لکھ دیا، یہ تو حدیث کی باتیں کر رہا ہوں، اس میں میری بات تو کوئی نہیں۔ اب جب انہوں نے صورتوں کو ترتیب دیا تو صورتوں کی ترتیب میں کیا صورت حال ہے؟ امام بدر الدین زرکشی رحمۃ اللہ علیہ جن کا سن وفات 796 ہے، پیدائش 745 ہے، وہ اپنی کتاب البرہان فی علوم القرآن، میری پی ایچ ڈی کے سبجیکٹ میں جو اسپیشل ریفرنس ہے اسی کتاب کا ہے، اس کے اندر وہ لکھتے ہیں ہر صورت کی ابتدا میں کچھ ایسی آیات ہیں جن میں عقل والے اور علم رکھنے والے یہ سمجھ جاتے ہیں کہ پوری صورت میں بیان کیا ہوگا۔ آپ کی روزانہ کی زندگی میں اس قاعدے کا نام ہے سنت برات استحلال۔ منگنی کرنے کے لیے جاتے ہیں، جا کر بات کرتے ہیں، یار کیوا خان تمہارا دادا اور میرا دادا سکے مسیر تھے، اور تیری ماں اور میری ماں یہ پردادے پوتری ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے خاندان فلاں فلاں جگہ رشتے ہوئے، رشتے رہیں تو محبت رہتی ہے، رشتے نہ رہیں تو محبت نہیں رہتی۔ یہ تمہید باندھنے کے بعد وہ کہتا آپ کی فلاں بیٹی کا فلاں بیٹے کے لیے رشتہ چاہیے، یعنی اس کی ابتدائی گفتگو میں جو خطبہ پڑھا اس نے
اس میں صنعت برات استعلال ہے، اشارات وہ دے رہی ہے کہ آئندہ یہ کیا بات کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب وہ قرض مانگنے کے لیے نہیں آیا، وہ آپ سے زمین خریدنے نہیں آیا، آپ کے کسی مقدمے جھگڑے کے بارے میں بات کرنے کے لیے نہیں آیا، رشتے کے لیے آیا، اس لیے رشتے اس نے ذکر کیے۔ تو امام بدر الدین زرکشی کہتے ہیں کہ ہر صورت کے ابتدائی آیات میں کچھ آثار ایسے ہوتے ہیں جو پوری صورت کے مضامین کی وضاحت کرتے ہیں، اور پھر جو آخری جملہ ہوتا ہے، آخری آیات ہوتی ہیں خاتمے کی، ان میں جو عمل استعمال ہو سکا نام ہے حسن ختام۔ بات کرتے وقت آدمی لحاظ رکھے پہلے میں کیا بات کر چکا ہوں، پہلے بات محبت کی کر چکا ہو تو خطا کے نفرت پہ کرے، پہلے پیار اور وفا کی باتیں کرتا رہا، آخر میں جفا اور ظلم و ستم اور تشدد کی باتیں کرے۔ حسن ختام اس بات کا نام ہے کہ ابتدا کے کلمے کو انتہا کے کلمات سے تعلق ہو۔ ہمارے دور میں ایک بڑے بزرگ ہوتے تھے، تقریر کیا کرتے تھے، الف لام میم سے شروع کر کے خر دجال پر ختم کیا کرتے تھے۔ ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ کسی بیان کی ابتدا میں اور انتہا میں کوئی مناسبت ہونی چاہیے۔ پھر ہر نئی صورت جو شروع ہوگی اس کے لیے علامہ بدر الدین زرکشی کہتے ہیں یہ پابندی ہے کہ اس کے آخری جو مضامین ہیں وہ پہلے مضامین کی تائید کریں، اور جو نئی صورت ساتھ جوڑنے لگے ہیں دیکھیں اس کے اور اس کے خد و خال آپس میں ملتے ہیں کہ نہیں ملتے، ان میں بیان میں کوئی جوڑ ہے کہ نہیں جوڑ۔ پہلی صورت میں پیار کا ذکر ختم ہوتا ہے اور دوسرے میں جنگ کی بات شروع ہو جاتی ہے، کہ اس میں کس کی ڈسکریشنری پاور استعمال ہوئی ہے، کہ ابو بکر صدیق کی، حضرت عمر فاروق کی۔ بدعت کے معنی اچھی طرح سمجھ آ رہے کہ نہیں آ رہے؟ اس کا مطلب یہ ترتیب سرکار کے دور میں نہیں ہوئی، شیخین کریمین کے دور میں ہوئی۔ ملا علی قاری نے اس پر بڑے ضبط و نظم سے لکھا ہے کہ یہ پہلی بدعت جمع قرآن والی یہ شیخین کریمین نے کی ہے۔ اب چونکہ وقت اختتام پذیر ہو گیا ہے، بقیہ مضامین انشاءاللہ اللہ کو منظور ہے تو آئندہ بیانات میں کریں گے۔